نہیں نہیں ابھی میں کیسے بول سکتی ہوں کیونکہ ابھی تو آپ ستاروں کا حال بتا رہے ہیں. اب میں آپ سے کچھ پوچھوں گی. آپ نے ذرا بھی مجھے انٹرفیئرنس نہیں کی, میں ریگولر بولتا رہا ہوں. نہیں نہیں سر کیسے کر گڈ اینکر. تھینک یو. نہیں نہیں سر یو موسٹ ویلکم. آپ ظاہر ہے جب اپنا کمپلیٹ کریں گے رسپیکٹفلی تو اس کے بعد ہی ظاہر ہے میں پوچھنا چاہوں گی. سر ستارہ کا حال تو آپ نے بتایا کہ پورا سال ان کا کیسا رہے گا اور کچھ کا 3-4 مہینے کے بعد کس طرح سے فیزز جو ہیں وہ چینج ہوں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں کریئر وائز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن ستاروں کے لیے جو کریئر ہے اس پورے سال بہتر ہوگا, کن کے لیے ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہم پوچھیں گے شادیوں کے حوالے سے بھی, کیونکہ یہ ایک ایسی ایلیمنٹ ہوتا ہے ایشین کلچر میں, ایشین سوسائٹی میں, اب تو میرے خیال سے پوری دنیا میں ہی, کہ شادیوں کو لے کے ہر کوئی کنسرنڈ ہوتا ہے. تو کن ستاروں کے لیے یہ شادی کے حوالے سے سال اچھا ہوگا اور کن کے لیے نہیں؟ دیکھیں شادی کا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا 7ویں کا لارڈ پازیٹیو ہو جائے, ٹرائن آ جائے اس کو, یا اس کے اوپر جوپیٹر آ جائے ود کہ اس کا سن اور مون پازیٹیو, سمجھے اس کی شادی ہو. کئیوں کی ہوتی رہ جائے گی. ٹھیک ہے, رشتے اور کئی ایسے ہوں گے جیسے رشتے آتے ہیں فائنل ہوتے رہ جائیں گے کوئی نہ کوئی. تو وہ کہتے ہیں جی اس پہ سات ستی لگ گئی ہے, کسی نے باندھ کے رکھ دیا, بندش لگا دی, اس نے یہ کہہ کے نا تم ہم لوگوں کی, ویسے اس معاملے میں لوگوں کی دکانداری بہت چمکتی ہے. اور حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کیا تھا, جب بھی سیٹرن یا راہو کیندر میں ہوگا نا, اندر 4 گھروں میں, شادی ہمیشہ 28 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے. اور لوگ ہمارے یہاں پہ بچی 20 سال 22 سال کی ہوتی نہیں ہے, ماں کو چل لگی ہوتی ہے کہ اٹھا کے پھینکوں, گھر سے نکالوں, اور بیچاری کو سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے, جاتے ہی ساس کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور ساس پہ اس کو ٹھڈوں پہ رکھ لیتی ہے. اچھا, ساس کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب ساس اپنے بڑھاپے میں جاتی ہے اور اس کو فالج ہو جاتا ہے یا کوئی کینسر ہو جاتا ہے, پھر وہی جو جس سے توقع کرنی ہوتی ہے نا, پھر یاد کرتی کاش میں نے اس سے بنا کے رکھی ہوتی تو کم از کم مجھے سنبھالتی تو صحیح. اور پھر پتہ اس ساس کا میزریبل انجام ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ تھوڑا سا اسپیس ایک دوسرے کو دینا سیکھیں. ٹھیک ہے, نئی جو نسل آ رہی نا, جو ساسیں وہ بہت بہتر آ رہی ہیں. جو آرتھوڈاکس ساسیں نا اس وقت وہ موسٹلی رول رہی ہیں اپنے بہوؤں کے ہاتھ, کیونکہ انہوں نے جوانی میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوا ہے. تو بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرنا آپ کی انویسٹمنٹ. آگے سے یہی نہیں کہ ساس سسر بھی آگے سے ہونا چاہیے اچھا, سوری اپنے بہو کو بھی بیٹی کی طرح توجہ. آپ بڑے شوق سے, بچہ میٹرک پاس ہے یا ایک BA کیا ہوا, میں ڈاکٹر کڑی نہ بیان ہے, میں تو ڈاکٹر کڑی نہ بیان ہے, اور بڑے چاہنا بیاہ کے لے گی, پھر کہے گی ڈاکٹری چھوڑو برتن مانجو. کیا ہے, آپ نے ایک سیٹ بھی ضائع کی ہے, ایک بچے کا کیریئر بھی ضائع کیا اور اس کو نوکر بنا لیا, وہ گھر سے ملازم کو نکال دینا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس لیے شادیاں جو ہے نا, میں آپ کے پروگرام کے تھرو کہتا ہوں تحمل سے کریں اور سوچ سمجھ کے کریں. اور بچی کی, میں بیٹیوں کی شادی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ 24 سال کی بعد جب وہ سمجھدار ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑے, اس کو ایجوکیشن دیں, اس کو عقل آ جائے, شی نو ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن. جب وہ جائے گھر میں, اس کو پتا ہو کہ میں نے 10 بندوں کو تبدیل نہیں کرنا, میں نے ان کو ان کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ جو شادیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں سیجیٹیریس کی اور اسکارپین کی, ایریز کی, یہ ساری شادیاں جو ہونی ہیں نا, یہ نومبر دسمبر جنوری میں جا کے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ان کی کہہ لیں ورگو, ان 4-5 کی شادی ہو جائے گی, جس میں آپ کے بلاول صاحب کی بھی شادی ہو جائے گی. اوہ, آپ کہتے ہیں مسٹر بلاول کی شادی ہو جائے گی اس سال. اور مس آصفہ کی اگر بات کریں, جن کو آپ نے کہا کہ وہ امیدوار ہیں اور بن بھی جائیں گی پرائم منسٹر 2035 کے الیکشنز میں, کیا ان کی شادی بھی متوقع ہے؟ نہیں, ابھی نہیں, لیٹ شادی ہے. میں ایک چیز اس بچی میں بتاتا ہوں, میں بڑا, جب اس کا عروس کو بنایا, میرا پروگرام جو یوٹیوب پہ پڑھا بھی ہے, میں بڑا حیران ہوں. ایک تو ایک آنیسٹ بہت تھی, ڈیڈیکیٹڈ تھی, اور دوسرا اس میں ایک انرجی تھی ماں کی طرح, ایکسٹرا آرڈنری لائق تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بے نظیر خود کرپٹ نہیں تھی, میں آپ کو پہلے بتا دوں, بے نظیر کی اس وقت ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہی اس کے زمانے میں کیا ہوا. یہ جو آصفہ ہے نا, یہ لے کے چلنے والی ہوگی. ٹھیک ہے, پیسوں کی طرف منہ نہیں مارے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر کریئر کی بات کرتے ہیں, کن ستاروں کے لیے یہ سال کریئر وائز بہتر ہوگا؟
कैरियर सबके अच्छे होंगे, क्योंकि इस साल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। 50% जो सियारे हैं ना, उनका कैरियर पहले 6 महीने बहुत अच्छा होगा, अगले 6 महीने बुरा होगा। 50% सियारों का पहले 6 महीने बुरा होगा, अगले 6 महीने अगले साल पूरा उनका बेहतर होगा। वो मैंने पीछे आपसे पहले गुफ्तगू में बता दिया कि किन का अच्छा किन का बुरा है। तो कैरियर, ख़ास तौर पे जो कैरियर जिनको एहतियात बरतनी चाहिए कैरियर में, वो हैं जेमिनी, उनको बहुत अपने केयरफुल होना पड़ेगा। और उसके अलावा एरीज, और आगे चलते हैं फिर अगले 6 महीने बाद स्कॉर्पियन, और फिर आ जाएगा एक्वेरियस। एक्वेरियस के सन के ऊपर राहु आ जाना। ठीक। तो सर ये बताइए, आपने किन किन के हाथ देखे हैं? पामिस्ट्री भी ज़ाहिर आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप देखते हैं, किन किन के साइचे बनाए हैं, कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं? बहुत लोग हैं मेरे पास, सियासतदान भी आते हैं, बड़े बड़े आर्मी के लोग भी आते हैं। अगर कोई एक आदि आप हमारे साथ शेयर करें। मैं उनके नाम बता के तो वो डिस्क्लोज करने, लेकिन हम कह लें कि बहुत हाई लेवल कह लें। मैंने मैं मिला तो नहीं है जनरल मुनीर साहब को, ये जो हमारे, लेकिन इनका जब ये इन्होंने चार्ज लिया था कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, उस वक्त मुझे एक साथी थे, उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ की जी। उन्होंने कहा कि उनके बड़े दोस्त भी थे, वो कहते यार देखो, मैंने कहा ये बन जाएंगे, लेकिन पहले 2 साल इनके बड़े टफ होंगे, ट्रॉलिंग होगी, ये होगी। लेकिन ये है कि उनकी एक उसको में एक बात है कि ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, और उन्होंने अभी और चलना है, चलेंगे। और एक है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत तेज़ है। इसी तरह परवेज़ लाई साहब से मुलाकात हुई थी। जितने पॉलिटिशियन हैं सारे, इनके जो भी आता है मिलते, कोई दोस्त भी है उनको बता दिया। और कई तो ऐसे मेरे पास लोग आए, वो उनकी पहली ख्वाहिश होती है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं वफाकी वजीर बन जाऊंगा। अच्छा, जब उनके साथ ये बात करें ना कि आप मुश्किल है, तो वो खफा होना शुरू हो जाते हैं, खफा होना शुरू हो जाते हैं, क्यों नहीं बन सकता, मेरी ये लाइन भी है, ये भी। मैंने कहा देखिए, ये कम्बिनेशन होता है, सितारों का कम्बिनेशन होता है कि कौन से, अगर किसी के सियारे 5 सियारे एग्जॉल्ट है, वो डेफिनेटली फेडरल मिनिस्टर जरूर बनता है, ठीक है। अगर 3 सियारे उसके एग्जॉल्ट हैं तो वो MNA MPA सेनेटर बन जाता है। और एक बंदे के सियारे ही नहीं अच्छे बैठे और ख्वाब देखे वो प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो लिव्स इन द फूल्स पैराडाइज वाली बात है। ठीक। तो कई ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी की बातें सुनना चाहते हैं। तो सर ये बताएं, किन के हाथों की लकीरों में ऐसा, या ये बताएं हाथों की लकीरें किन की कैसी होती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी हाथों की लकीरें मुख्तलिफ कैसे होती हैं? कि आपकी जो लक लाइन है ना, ये नीचे से उठती है और सीधी जाके ऐसे जाके घूम के जुपिटर की तरफ जाएगी, और ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन बहुत बारीक होगी ये। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जुपिटर के यहाँ पे स्टार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टार होता है, स्टार बनाओ छोटा सा। कायदे आज़म के बहुत बड़ा स्टार था, भट्टो के भी था, भट्टो के यहाँ पे तिल था सैटर्न के, जिया के तिल था। तो जब सैटर्न के माउंट पे तिल होता है तो बंदा तभी मौत नहीं मरता। भट्टो साहब का भी देख लें, जनरल जिया साहब का भी देख लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी, अच्छा बाद में हल्के हल्के कट लगे होते हैं जो आम बंदे को नज़र नहीं आते। जब आप उसका हॉरोस्कोप, ज़्यादा जो एंथेटिकेटेड इलम है वो एस्ट्रोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू हाथ, क्योंकि हाथ में आप देख नहीं पा रहे होते, एक छोटा सा कट है, आप उसको कहते हैं तू प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन वो कट उसको पास से दूर कर देता है। राइट। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी बता देती है एग्जैक्ट टाइम भी, ये सारा कुछ। दूसरा, ये हाथ की लकीरें बोलती हैं। इवन सो मैं सब के इस बच्चे ने अपने माँ के पेट में कैसा वक्त गुजारा है, यहाँ तक इल्म इसका। मतलब कैसे, कोई एग्जांपल दे। मसलन माँ अगर प्रेग्नेंट है और सास बड़ी डाटी है और उसका प्रेशर में रही है, मतलब मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े रहे, छोड़ के मैके आ गई, टेंशन में रही, तो बच्चे की जो मुट्ठियाँ होती है ना माँ के पेट में, वो ऐसे सख्त हो जाती हैं, और जब वो बाहर निकलता है तो उसका ये ना हिस्सा स्वेल हुआ होता है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि व्हेन ही बॉर्न, ये इनके पेरेंट्स, यानी कई बच्चों के तो ये होता है कि माँ की गोद में नहीं रहे। मैं आज का एक रिसर्च कर रहा हूँ, आपको बताऊँ प्लीज। ये जो बच्चे नहीं हैं उसके, जो बच्चे माएँ फेंक देती हैं,
تو وہاں پہ ایک بنا ہوا ہے آرگنائز آرفنیج کی بات کر ہاں رہے نہیں نہیں جو انلیگل بچے نہیں ہوتے جو جی جی چھوڑ کے تو وہ کیا بیرو بنا ہوا ہے ایک چائلڈ پروٹیکشن بیرو جی جی وہاں پہ اسنین صاحب ہیں ڈائریکٹر وہ ان کے ساتھ میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ ان کی نشانی ہے کہ یہ بچے ابھی پچھلے ہفتے ایک بچہ وہاں میرے پاس میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا تو ایک بچہ یقین جانے اس بچے کی لائنیں اتنی اچھی تھی ایسا لگتا تھا کسی بیوروکریٹ کا بچہ ہے لیگل وہ پھینک کے چلے گئے اور میں نے اس ماں کو کہا میں نے کہا اس کو سنبھال کے رکھنا یہ فیوچر کا بیوروکریٹ ہے اتنا اچھا ہاروسکوپ تھا اس کا اچھا تھا لیکن انفارچونیٹلی اڈاپشن کے لیے آپ دے رہے تھے جی ماں سگی تھی اڈاپشن کے لیے جا رہا تھا بچہ بچے کو ماں نے پیدا کر کے نا اور باہر کہیں رکھ دیا تھا وہ سڑک سے کسی نے اٹھایا اب کسی کے پاس اڈاپشن پہ جا وہ رہا ڈاکٹر وہ تھرو بڑا اچھا پروسیس ہے آپ کبھی جائے وہاں پہ اتنی ماں ہی نہیں پیار کرتی جتنا وہاں کی اٹینڈنٹ پیار کرتی ہیں بچوں سے بڑی اچھی نرسری بنی ہوئی ہے دودھ پڑا رہی ہیں بچوں کو جھولے لگے ہوئے ہیں وہ تو بچوں کی قسمت چینج ہو جاتی ہے ان کی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کہاں غربت میں اس نے آنکھ کھولنی تھی کہاں وہ مال میں چلا جاتا ہے نائس بالکل ٹھیک ہے آپ نے تو یہ بچے کو ہاتھ وہ بھی بتا دیتا ہے یہ بتا دیتا کہ کس ماحول میں تھا اور کیا ہو رہا ہے جس کی لائنیں بڑی ریفائن ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ کمفرٹیبل ہاؤس میں پیدا ہوا تو سر جن کی بہت زیادہ میسڈ اپ لکیریں ہوتی ہیں ہاتھوں میں کہا جاتا ہے وہ اسٹریس لیتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں وہ بہت سوچتے ہیں پریشر لینا بعض لوگ دیکھیں بائی ڈیفالٹ ان کا سن کے ساتھ راہو بیٹھ گیا